السلام علیکم. کیسے بھائی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. دیکھیں یار قسمت بھی کیا کھیل کھیلتی ہے کہ فیبرری 2022 میں ایک لاہور قلندرز کا پی ایس ایل میں میچ ہو رہا تھا. تو ایک بچے نے جو ہے کیچ ڈراپ کر دیا اور اس پر حارث رؤوف صاحب اتنے ناراض ہوئے اس سے کہ جب وہ آیا وکٹ گری اور جب وہ آیا سیلیبریٹ کرنے کے لیے ٹیم کے ساتھ تو حارث رؤوف نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا. ٹھیک ہے. اور پی سی بی بھی خاموش رہا اس انسیڈنٹ کے اوپر. لاہور قلندر والے بھی خاموش رہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کیا گیا, ایکشن نہیں لیا گیا حارث رؤوف کے خلاف. اس لیے کیونکہ اس زمانے میں حارث رؤوف بہت بڑے سٹار سمجھے جاتے تھے اور وہ اس روٹی گینگ کا یا اس گینگ کا حصہ تھے جس کے کہ یعنی یہ لیڈر تھے بابر اعظم. اور یہ وہ گینگ تھا جو کہ پاکستان ٹیم میں ان کی من مانی چلتی رہی ہے. جس کو یہ چاہتے تھے کھلاتے تھے, جس کو نہیں چاہتے تھے نہیں کھلاتے تھے. اور ان کے سامنے بورڈ بھی جو ہے وہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. آج وہی کامران غلام, وہ بچہ کامران غلام, آج اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ آج اس نے ڈیبیو پہ 100 کر دیا, 118 رن کیا, ایک فلالیس تقریباً اس نے اننگس کے لیے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابھی فنش پروڈکٹ نہیں ہے, اس کو وہ ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا اور ایک پرفیکٹ بیٹسمین بننے میں. لیکن جو سب سے بڑی چیز اس نے آج شو کی کہ جب آپ کو پرائیڈ ہو مطلب پاکستان سے کھیلنے میں اور جب آپ اپنی وکٹ پہ ویلیو لگاتے ہیں تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اس نے اسٹرگل کیا ریورس سوئنگ کے خلاف, وہ اسٹرگل کرتا رہا فاسٹ بالر کے خلاف, مطلب بالکل اس سے کھیلا نہیں جا رہا تھا, پراپر طریقے سے وہ لائن پک نہیں کر پا رہا تھا. لیکن وہ جوان کا بچہ لگا رہا and he didn't give up. That just shows that he has got perfect match temperament. And this is the sort of players that Pakistan needs. People with match temperament, people who are willing to fight it out for the team out there in the middle, no matter what the conditions. مجھے بڑا افسوس ہوا یار آج سن کے جس طرح سے مطلب کیا رمیز راجہ اور کیا وہ اپنا مائک ایتھرٹن, وہ اپنا کیا نام ہے ای این وارڈ اور ایتھرٹن اور ناصر حسین وغیرہ, جس طرح سے وہ بابر کے اوپر آج ان کا پورا فوکس رہا تھرو آف دا ڈے کامنٹری میں, بریک میں بھی, اور پھر جس طرح رمیز نے جو باتیں کی ہے, رمیز نے آج اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا بیسکلی. ٹھیک ہے نا. اس نے بتا دیا کہ کیوں پاکستان کرکٹ آج اس حال میں ہے. اس لیے کیونکہ آپ اتنے obsessed ہیں ایک پلیئر کے ساتھ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے بغیر پاکستان کرکٹ چل نہیں سکتی, جو کہ سراسر ایک غلط چیز ہے, سوچ ہی غلط ہے. اس لیے کیونکہ ہر پڑھے لکھے آدمی کو یہ پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی مطلب جو ہے نا اسپورٹس سے جیت نہیں سکتے, ان دا سینس کہ کبھی بھی کوئی بھی ایتھلیٹ اسپورٹس سے بڑا نہیں ہو سکتا یار. وہ بہت بڑا ایتھلیٹ بن جائے لیکن اسپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ بڑا رہتا ہے, ٹیم ہمیشہ بڑی رہتی ہے ٹیم اسپورٹس میں. لیکن رمیز راجہ صاحب حالانکہ پاکستان کے کپتان رہے ہیں, وہ شاید یہ بھول گئے ہیں. جس طرح سے مائک ایتھرٹن, ناصر حسین نے باتیں کی ہیں, مطلب جب بابر کو ڈراپ کیا گیا مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ نے, سلیکٹرز نے اتنی عزت دی کہ انہوں نے ریسٹ کا ورڈ استعمال کیا. حالانکہ میں تو وہ ریسٹ کا ورڈ استعمال بھی نہیں کرتا, کیونکہ اگر ڈراپ ہوا ہے تو ڈراپ ہوا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا پلیئر ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ناصر حسین وغیرہ نے کہ جی اب پتہ چلے گا پاکستان کو جب کھیلیں گے تو پھر ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بابر اعظم نہیں ہوگا, اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے یار پاکستان کرکٹ چلی بابر اعظم پہ رہی تھی اور آگے بھی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن آج وہ سارے خواب چکنا چور بھائی. بابر اعظم جو ان کی یہ جو obsessed آرمی ہے نا, آرمی کیا جو ان کا فین کلب ہے بابر کا, آج ان کو صحیح جواب ملا ہے, بالکل صحیح جواب ملا. اور یہ جو رمیز نے باتیں آج کی ہے, اس نے آپ کو رمیز راجہ نے ایکسپوز کیا ہے کہ کیوں پاکستان کرکٹ میں ایشوز ہیں. کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ دیٹ رمیز ہیڈ بین چیئرمین اینڈ ہی واز دا ون وین ہی واز چیئرمین ہو گیو انبرلڈ پاور ٹو بابر اعظم اینڈ ہی میڈ اے میس آف پاکستان کرکٹ. ٹھیک ہے آپ فائنل کھیلے T20 ورلڈ کپ کا, کوئی اتنا بڑا کمال نہیں تھا, لیکن اوور آل آپ کا کرکٹ اسٹرکچر, آپ کا کرکٹ ٹیم انوائرمنٹ سب خراب ہو گئی تھی. جس ٹیم کی باتیں یہ کرتے تھے کہ یونائٹڈ ٹیم اور یہ ٹیم اور وہ ٹیم, یعنی کہ وہ اتنی یونائٹڈ تھی کہ ایک کپتانی کے اوپر معاملے پر وہ ٹیم بگڑ کے رہ گئی. آج رمیز راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ بابر اعظم کے اوپر ڈیسیشن چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ وہ مطلب کھیلنا چاہتا ہے, نہیں کھیلنا چاہتا, یا وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے. چھوڑ دینا چاہیے تھا ڈیسیشن رمیز راجہ صاحب. مطلب آپ کے خیال سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کس مطلب پریوں کی دنیا میں رہتے ہو بھائی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بابر اعظم جو ہے خود سے ہٹ جاتا اور خود سے اس میں اتنا کیریکٹر تھا یا ہے, یا کہ وہ خود کہتا ہے کہ نہیں یار میں فارم میں نہیں ہوں, میں ٹیم پہ اور پریشر نہیں ڈالنا چاہتا, لیٹ می ٹیک اے بریک اینڈ آئی ول کم بیک اسٹرانگر. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا؟ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری میں کتنے ایسے پلیئر رہے ہیں جنہوں نے مطلب فارم میں نہ ہوتے ہوئے خود سے جو ہے مطلب فیصلہ کیا کہ نہیں یار ہم نہیں کھیلتے ہیں. یہاں تو ہماری ہسٹری اس چیز سے بڑی ہوئی, ہماری پاکستان کرکٹ کی تاریخ اس چیز سے, ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ اب کچھ پلیئر حج کرنے گئے, ان کو کہا گیا کہ بھائی ایک ٹورنامنٹ کے لیے, ایک ہلکے ٹورنامنٹ کے لیے زمبابوے میں آپ ریسٹ لو, تو انہوں نے مطلب سیدھے حج سے وہ پہنچے کھیلنے کے لیے.
مطلب زمبابوے کہ نہیں جی ہم نہیں مطلب ریسٹ کریں گے. یہ حال اتنا انسیکیورٹی کا حال تھا. ٹھیک ہے, ایک وہ بیچارہ عمران فرد تھا جس نے سچی بات کی سلیکٹ ہونے کے بعد فور دا سیم ٹور آف آئی تھنک اٹ واز زمبابوے اونلی, کہ اس نے کہا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے, میں نہیں جا سکتا, مجھے آپ وڈرا کرتے ہیں اس ٹور سے. تو اس کے بعد وہ بیچارہ کھیلے نہیں پاکستان سے. تو کس دنیا میں رہتے ہیں رمیز راجہ صاحب کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بابر اعظم جو ہے وہ خود سے چھوڑ دیں گے. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ بابر اعظم کو جب سے پاور لے لیے گئے ہیں, بابر اعظم سے ان سے لیڈرشپ لے لی گئی ہے کہ ہی از ناٹ ہیونگ اے پازیٹیو افیکٹ آن دا پاکستان ٹیم. یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے. پھر دوسری چیز سب سے بڑی بات یہ کہنا کہ جی وہ بابر اعظم سیلز پاکستان کرکٹ, اسپانسرز جو ہے وہ بڑے ورڈ ہے جی کہ یہ بابر اعظم نہیں ہے. اور پھر اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات کیا کہ جی وہ دیکھیں نا بابر اعظم فارم میں نہیں تھا تو اس پہ بڑی باتیں ہو رہی تھی, بڑا ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ وہ رن کرے گا نہیں کرے گا, وہ کھیلے گا نہیں کھیلے گا, وہ ریسٹ کرے گا نہیں کرے گا. تو لوگوں کا انٹرسٹ تھا پاکستان کرکٹ میں. آئی مین واٹ سارٹ آف اے اسٹوپڈ ڈسکشن از دس یار. مطلب بابر اعظم کو اگر آپ نے یعنی کہ فی الحال سائڈ لائن کیا ہے تو اتنا بڑا عذاب ہو گیا پاکستان کرکٹ کے لیے. بھائی پاکستان کرکٹ سیل کرے گی صرف ایک وقت میں رمیز راجہ صاحب, جب آپ کی ٹیم جیتے گی. جو ٹیم جیتتی ہے وہ سیل کرتی ہے دنیا میں, یہ اصول ہے, یہ کاروبار کا اصول ہے. ایوری ون ونٹس اے وننگ ٹیم یار, نو ون ونٹس اے لوزنگ ٹیم, کتنے بھی بڑے ان کے پاس پلیئر ہو. لیکن جو ٹیم مطلب اچھا کرے گی وہ بالکل بکے گی. یہ ٹیم اگر انشاءاللہ آگے چل کے اچھا کرتی ہے بالکل بکے گی. آئی ایم نتھنگ اگینسٹ بابر اعظم. بابر اعظم آج بھی ہمارا سب سے اچھا بیٹسمین ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کا دماغ خراب کیا گیا ہے, اس کو ایک سیلف انٹائٹلمنٹ کا سینس اس میں پیدا کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے نیچر وائز ہی ہیز میڈ رانگ ڈیسیشنز اینڈ ہی ہیز بیہیوڈ ناٹ دا وے اے سینئر پلیئر شوڈ بیہیو اور اے کیپٹن شوڈ بیہیو. سیدھی سی بات ہے. وہ آج بھی ہمارا مطلب سب سے بیسٹ بیٹسمین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کامران غلام نے آج 118 کی ہے, ویری گٹسی اننگس, بٹ ٹیکنیکلی یو کین سی دیٹ بابر اعظم از اے بیٹر پلیئر. لیکن اف اے پلیئر no matter how big is he, if he's going through a bad patch, then he has to be sidelined and told کہ نہیں یار this team and your place in the Pakistan team is not for granted. اگر آپ سے رن نہیں ہو رہے تو بالکل آپ کو ریسٹ دیا جائے گا اور آپ کو جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے نہ کھیلے آپ چلے, میں تو کہتا ہوں ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہ کھیلو, لیکن جب فارم آ جائے واپس آ جاؤ. کسی نے منع نہیں کیا. بابر اعظم ہی رہے گا پاکستان کرکٹ کے لیے. ہی ول ریمین امپورٹنٹ فار پاکستان. بٹ دیز پیپل, چاہے رمیز راجہ ہو, چاہے اس کا یہ بابر کا فین کلب ہو, چاہے یہ مطلب کچھ اور فارمر کرکٹرز ہو, انہوں نے جو یہ انوائرمنٹ پیدا کیا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر ان دا لاسٹ 2-3 ایئرس کہ بابر کے بغیر پاکستان کرکٹ نہیں چل سکتی, دس از واٹ ہیز کازڈ آل دا پرابلمس. اینڈ آئی جسٹ پرے اینڈ آئی ہوپ کہ آج پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے پہلے دن. مطلب اٹس جسٹ اے فرسٹ ڈے اینڈ but a decent score by Pakistan 255 and 5 wickets down. But Pakistan is now in a position کہ اگر وہ مطلب 350-400 کسی طرح سے کیچ لیتا ہے, they can be in a very good position because this is a pitch which is not going to play like the first test. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پچ جو ہے یہ تنگ کرے گی آگے چل کے بیٹسمینوں کو. آج بھی اسپن بھی ہو رہا تھا تھوڑا بہت, ہلکا پھلکا, اتنا اسپن نہیں ہوا, لیکن دا ویری فیکٹ دیٹ اسپنرز ٹک 3 وکٹس آن دی فرسٹ ڈے آف اے ٹیسٹ میچ انڈیکیٹس کہ یہ اسپن ہوگا. پلس پھر جو سب سے بڑا چیز تھی کہ بالرس کو تھوڑی سی لیٹرل موومنٹ بھی مل رہی ہے ہلکی سی, اور ریورس سوئنگ جو ہے وہ بھی آپ کو کام آ رہا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے صرف ایک پیسر لیا ہے عامر جمال, لیکن وہ ٹھیک ہے اگر وہ اکیلے ہی مطلب پاکستان کو ایک اینڈ سے کچھ اچھی پرفارمنس کر کے دے دیتا ہے تو پاکستان کی اسپن اٹیک گڈ انف ہے. لیکن مجھے آج افسوس تو نہیں, مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی تھی جب میں کامران کو بیٹنگ کرتے دیکھ رہا تھا کہ میرے ذہن میں چیزیں آئی واز جسٹ ریکالنگ دا سارٹ آف ٹویٹس دیٹ آئی ہیو سین کہ جی وہ سری نگر میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. ایک صاحب نے یہ تک مطلب سرکاسٹک انداز میں انہوں نے یہ تک مطلب ٹویٹ کر دی, بابر اعظم ورسز کامران غلام, یعنی کہ ڈیمین کیا جا رہا تھا کامران غلام کو. آج اس بچے نے جواب دے دیا آپ کو یار. آج اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ڈرامے بازی چلتی ہے نا ہماری کرکٹ میں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے جی, ٹیلنٹ کا بڑا مسئلہ ہے جی, ہم کہاں سے ٹیلنٹ لائے, جو 4 سال سے ہمیں جھوٹ بولا جا رہا ہے. آج اس بچے نے یہ بھی دکھا دیا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے. آپ جو بچہ جو پرفارم کرتے ہیں ڈومیسٹک میں ان کو آپ رسپیکٹ دیں, ان کو آپ چانس دیں, وہ بالکل پرفارم کر کے دکھائیں گے آپ کو, ایسی بات نہیں ہے. بابر اعظم, میں پھر ریپیٹ کروں گا,
کہ بالکل پاکستان ٹیم کو اس کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن when he is in form, not when he is not in form. And secondly, when he accepts the fact that he is no longer the captain of the team and he has to respect whoever is the captain, پھر آپ اس کو بالکل ٹیم میں لے کے آئیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا جی کوہلی کو جب ہٹایا تھا انڈین ٹیم سے تو وہاں بھی تو مسئلے ہوئے تھے کوہلی کے اور کیسے بولتے ہیں روہت کے ساتھ, اور یہ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ دونوں پائے کے پلیئرز ہیں, کوہلی اور روہت شرما. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہے دے پلے ود اے سینس آف پرائڈ فار دا کنٹری. ٹھیک ہے نا, انڈیویجول ریکارڈ وغیرہ اپنی جگہ, بٹ دے پلے ود اے سینس آف پرائڈ فار دا کنٹری. تو آفٹر اے فیو مطلب وائل کوہلی ایڈجسٹڈ آٹومیٹکلی ٹو ہز رول ایز اے سینئر پلیئر ان دا ٹیم. کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہاں پر. تو اگر بابر بھی یہ کر دیتا کہ ایڈجسٹ کر لیتا اپنے آپ کو ایک سینئر پلیئر کے رول میں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یار آپ یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں بابر اعظم بہت بڑا پلیئر ہے. ابھی بھائی اتنا بڑا پلیئر ہے تو ابھی جب چیمپئنس کپ ہوئی تو جس ٹیم میں وہ تھا کیوں نہیں اس نے اس پہ فرق لایا, کیوں وہ ٹیم نہیں کوالیفائی کر پائی, مجھے بتائیں نا, کیوں وہ ٹیم نہیں جیت پائی. بات وہی ہے یار کہ لوگ پاکستان کرکٹ سے اس کو سائڈ پہ کر کے, ٹیم کو سائڈ پہ کر کے کسی انڈیویجول کو بڑھائے, مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا. ٹیم یہ جو دیکھیں جو آج انہوں نے 11 اتاری ہے, آئی ہیو آلویز بین سیئنگ دس فار اے لانگ ٹائم کہ آپ کو اگر انگلینڈ کو ہرانا ہے تو گو ٹیک اے گیمبل. اٹس اے گیمبل یار. آپ 3 اسپنرس کے ساتھ جا رہے ہیں, چوتھا سلمان علی آغا ہے, آپ ایک پیسر کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک پچ بریک اپ کرے گی, اسپنرس کو ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے یار, آپ چانس تو لے رہے ہو نا, بجائے اس کے کہ آپ مطلب سٹنگ ڈکس کی طرح میچ ہارتے رہو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں آپ بتا دوں, آج پہلے دن سے ہی انگلینڈ کی ٹیم تھوڑا سا دے آؤٹ آف دا کمفرٹ زون, تھوڑا سے وہ پریشان لگ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب پچ کیسے بیہیو کرے گی. اس لیے کیونکہ آج کچھ گیندیں بالکل بیٹھ گئی, کچھ گیندیں اسپن بھی ہوئی, گرپ بھی کی کچھ گیندوں نے, ریورس سوئنگ کافی ہوا, مطلب اچھا خاصا ریورس سوئنگ بالرس کو ملا. سو دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ دیٹ بیکاز دس از دا سیم پچ وچ واز یوز ان دا فرسٹ ٹیسٹ. اب یہ بیسکلی پچ 6، 7، 8، 9 اور 10ویں دن کی پچ ہے. تو میں نہیں مانتا کہ اس پچ پہ جو ہے 9ویں اور 10ویں دن کا جب کھیل ہوگا تو یہ پچ مطلب بہت اچھا کھیلے گی. دس پچ ول اسٹارٹ بیہیونگ ول بیکم اے پرابلم فار دا بیٹسمین فرام دی 3rd ڈے آنورڈس. تو پاکستان winning the toss, this is a very good toss to win. Pakistan now has to take full advantage of it. The way Kamran Ghulam played today, ٹھیک ہے پاکستان, I would have liked to Pakistan to show more intent. میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں یہ 3 رنز کا پر اوور رن ریٹ سے یا 3.5 کے. I want Pakistan to also show some intent. لیکن ٹھیک ہے, مطلب given the conditions, given the fact that Pakistan is 1 down in this series, آج کامران غلام پلیڈ بیوٹیفلی. مطلب وہ آیا بیٹنگ کرنے تو 19 پہ 2 آؤٹ تھے آپ کے دونوں, مطلب جو ہے کیسے بولتے ہیں, ایک اوپنر آپ کا آؤٹ ہو چکا تھا, آپ کا کپتان آؤٹ ہو چکا تھا, اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ دونوں وکٹیں جیک لیش نے لی تھی, جس کو 5 اوور بعد ہی لے آیا بین اسٹوکس. ٹھیک ہے, وہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پچ کیسا کے بارے میں کیا سوچ ہے دونوں ٹیموں کی. ٹھیک, تو ان اسپائٹ آف دیٹ دا وے کامران غلام پلیڈ, دا وے ہی پلیڈ دا اسپنرز ان پرٹیکولر, جس طرح سے اس نے سویپ ریورس سویپس مارے ہیں, جس طرح سے سویپ شاٹ کو امپلائی کیا, جس طرح سے وہ باہر نکل کے اس نے جیسے باہر نکل کے جو چوکا مارا اور شعیب بشیر کو اور اپنی سینچری پوری کی. ویری ویل پیکجڈ اننگس. تو the guy has temperament, he's got the matlab he has to just work a little bit more on his technique, and he can be a very dependable test batsman. He's shown it that he is good even in white ball cricket. ون ڈے بھی اچھے رنز اس نے کیے ہوئے ہیں. دوسری طرف سائم ایوب بھی بہت اچھا کھیلا, اور سائم ایوب نے آج جس طرح کی اننگز کھیلی ہے, آئی واز اے بٹ سرپرائز بیکاز اس کی نیچر میں نہیں ہے کہ اتنا وہ جو ہے سالڈ طریقے سے اتنا پیشنس کے ساتھ کھیلے, لیکن وہ کھیلا بھائی. اس کو ایڈوانٹیج پتہ ہے کیا ہے سائم ایوب کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہی ہیز آل دی اسٹروکس ان دا ورلڈ. ہی جسٹ اف ہی کمبائنس, اف ہی کین کنٹرول ہز ٹیمپرامنٹ and know when to play, unleash his shots, he can be a very good batsman. But he is very lucky. He is one of those less fortunate ones in Pakistan cricket جس کو ایک پراپر رن دیا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے آج اس نے 72 کی ہے, بہت چینی سے وہ کھیلا, لیکن آئی تھاٹ ہی شوڈ ہیو گون فار 100. اس کا ڈسمسل بڑا سافٹ تھا, لیکن ہی پلیڈ ویری ویل. اس کی اور جو کامران غلام کی پارٹنرشپ تھی 149 کی, دیٹ سوانگ دا وے پاکستان میچ, دا ڈیز پلے ٹورڈز پاکستان. بعد میں رضوان بھی اچھا کھیلا, حالانکہ رضوان واز ویری فارچونیٹ کہ وہ کاٹ بیہائنڈ اس کا نہیں پک کر پایا, نہ جیمی اسمتھ پک کر پایا بیہائنڈ دا وکٹس, نہ جو روٹ کر پایا سلپ میں, اور بین اسٹوکس بعد میں بیچارہ شکل بنا کے ہی مطلب
ہاتھ اوپر کر کے سوچ رہا تھا کہ بھائی کیوں نہیں لیا اس کے اوپر ریویو. ایک دو کیچز بھی ڈراپ ہوئے, لیکن آئی تھاٹ پاکستان اوور آل پلیڈ ویری ویل ٹوڈے. دے ہیو اے کلیئر پلان ان مائنڈ اینڈ دیٹ از کہ کسی طرح سے 400 کرو اس پچ پہ, اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پچ نے بیہیویئر چینج تو کرنا ہے. لیکن میں بھی ضرور کہوں گا کہ یار یہ انگلینڈ ٹیم بڑی خطرناک ٹیم ہے. یہ کریں گے کیا کہ یہ فرسٹ اننگز میں دے ول گو, دے ول پلے وتھ اے ویری پازیٹیو انٹینٹ. دے ول ٹرائی ٹو انشور کہ فرسٹ اننگز میں پاکستان کو بڑی لیڈ نہ ملے, اور یا وہ لیڈ لے لے جیسے انہوں نے فرسٹ ٹیسٹ میں کیا تھا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پہلی ٹیسٹ والی پچ ہے. یہ پچ ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی, اور یہاں بالکل انگلینڈ پھنس سکتا ہے, انگلینڈ کے بیٹسمین بھی پھنس سکتے ہیں بشرط ہمارے بالر اچھی بالنگ کرے, ڈسپلن سے کرے. دیکھیں انڈیا نے انگلینڈ کو پہلا ٹیسٹ ہارنے کے بعد 4-1 ہرایا, 4 ٹیسٹ میں لگاتار ہرایا. تو آئی تھنک کہ پاکستان آلسو از ان وتھ اے ویری گڈ چانس. آج پہلا دن ہی ہے, لیکن آئی وڈ سے کہ پاکستان نے آج اچھا آغاز کیا ہے اس ٹیسٹ میچ کا. اور ٹھیک ہے آپ نے ایک رسک لیا ہے کہ آپ ایک یوز پچ پہ کھیل رہے ہیں, لیکن I mean, it's home conditions, you need to take full advantage of that. But Pakistan has batted well today. And Shan, I'm sorry, لیکن 151 کرنے کے بعد 2 successive dismissals, the same, in exactly the same manner, at exactly the same spot, short mid wicket پہ, تو پھر he needs to really work on his game. وہ بھی شاید پریشر لے رہا ہے کپتانی کا. اور مطلب بین اسٹوکس کہ آنے سے کیپٹن آنے سے آپ کو فرق واضح نظر آ رہا تھا, کیونکہ جو اولی پوپ نے جو کپتانی کی فرسٹ ٹیسٹ میں اور جو بین اسٹوکس کی کپتانی میں آپ کو فرق نظر آتا ہے. بین اسٹوک از ویری انوویٹو ان ہز فیلڈ پلیسنگس, اور وہ ایسی جگہ پہ فیلڈر کھڑے کرتا ہے کہ جہاں جو کہ کنونشنل فیلڈنگ پوزیشنز نہیں ہوتی, اینڈ وچ از واٹ میکس لائف ڈیفیکلٹ فار دا بیٹسمین, کیونکہ بیٹسمین یوز ٹو ہوتا ہے کہ کنونشنل پوزیشن پہ کھیلے, شاٹس کھیلے. تو دیٹ از وائی آئی تھاٹ ہی ریئلی used his bowlers very well today, especially جیک لیش نے بہت اچھی بالنگ کی. انفارچونیٹلی جسٹ گاٹ 2 وکٹس, لیکن جو فیلڈ پوزیشنز تھی جیسے وہ امبریلا فیلڈ جو لیتا ہے, آئی مین مزہ آتا ہے یار. آج ٹیسٹ کرکٹ کا ایک اچھا میچ تھا اور مزہ آیا میچ دیکھنے کا. تو لیٹس ہوپ کہ یہ باقی دن بھی ایسے ہی میچ رہے, لیکن یہ 5 دن جاتا مجھے نظر نہیں آ رہا میچ, ٹو بی ویری آنیسٹ. سو دا گڈ تھنگ از دیٹ پاکستان ڈزنٹ ہیو ٹو بیٹ لاسٹ آن دس پچ, سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور باقی آپ اپنا خیال رکھیں. اف یو لائک دا کنٹینٹ فرام دس چینل, کائنڈلی ڈو press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification and updates. And plus the more you like and share this video, the it helps the channel grow, and your comments are also welcome. So take care جی, آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ میں آپ سے کروں گا. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میں نے تھم نیل پہ آسٹریلیا کا جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے کل ون ڈے کا فار دا پاکستان میچز, اس پہ بات کرنی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگلی ویڈیو میں کر لیں گے. بٹ دے ایون وداؤٹ ٹریوس ہیڈ اینڈ مچل مارش, دے آر اسٹل دے ہیو اناؤنسڈ اے ویری ویری اسٹرانگ اسکواڈ. اینی وے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.